بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ مطلب یہ جو نشانیاں بتائی ہیں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فرمان صحابہ کرام علی رضوان نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ اویس کرنی کون ہے؟ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا تو جانے لگے گے، ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا، ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گار لوگوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں ہے، کتاب فضائل صحابہ میں بیان کی گئی ہے۔ جب یہ فرمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے رہے۔ 10 سال تک تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے
آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہ ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا امیر المومنین کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور بکریاں چرانے والا ہوں۔ آپ دونوں حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بکریاں چرانے والا ہوں۔ تو دونوں حضرات نے پھر پوچھا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علی رحمہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی ہے کہ آپ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا مہربانی کر کے اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھائیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نشانی بتائی تھی اس کے مطابق اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ کرام علی رضوان نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علی رحمہ نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں
اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ عز و جل نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سن کر جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باادب کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہیں ملنا۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں ہیں، انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا۔ یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنے جلدی انہیں بیکار تھوڑی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے، جس سے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ عز و جل آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چلے گئے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بلا آخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی کھانے کا شوق ہوتا ہے، نہ مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے آپ کو مشہور کرانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی برگزیدہ اور مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حضور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ